بس یہی عرض کر رہا ہوں، یہی باتیں چیخ رہا ہوں، انہی باتوں کو چلا رہا ہوں کہ بھائی ہوش میں آ جاؤ، منبع سیدھا کر۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی، دیکھو قیامت قریب ہے، ہمیں مرنا ہے، اس کی فکر ڈال دی، صرف فکر ڈالی، کوئی سسٹم تھوڑی دیا تھا تو بھائی چلو یہی بینکنگ سسٹم ہے، دیکھو یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت اتنا پیسہ ملے گا، اس پالیسی کا یہ کاروبار چلے گا، اس پالیسی کے تحت یہ شپیں چلیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نبی نے آ کر سے اس بات کو کہا کہ تم اپنے آپ کو، تمہاری ذات سے مسلمان وہ ہوگا جس کی ذات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے، جس کے ہر چیز سے وہ اب اس بات پہ لگ گئے یار مجھے مسلمان بننا ہے۔ مومن تو اس کے بعد کی کہانی بنے، سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان۔ یہاں تو مسلمانیت کیا ہے کہ بیوی مجھ سے نالا ہے، محلے والے مجھ سے نالا، ایون کہ میرا نمازی مصلی جو ہے وہ مجھ سے نالا، تو کون مجھ سے خوش ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا مسلمان ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز کی دلیل ہے، مسلمان کی دلیل یہی ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ ذرا چھیڑ کے دیکھیں، ایسی ایسی مغلظات بکتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اندر سے باہر آتی ہیں، علماء حفیظ کان پکڑ لے انسان، پھر مسجد بھول گئے، پھر گھر بھول گئے، پھر روڈ بھول گئے۔ یہ ہے مسلمان آج کل، یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو باقی چیزیں کہاں سے آئیں؟ کس جنت کے انتظار کر رہے ہیں؟ تو بات سمپل ہے، دیکھیں یہ سب باتیں میں نے جو عرض کی، یہ ایک جائزہ لیا جو دور حاضر میں ہمارے ساتھ اصل میں یہی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، خدا کی قسم تو کرنا ہی پڑے گا تمہیں، دیکھو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، لیکن آسان اس کا دور حاضر کے بزرگوں نے، اللہ والوں نے، عارف باللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی بہت آسان ہے یار، تو مشکل کیا ہے؟ کیا آسان ہے بھائی؟ سب سے پہلے جو کرنے والا اس سے مانگو، 2 رکعت نماز، یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں بندگی کے لیے، لیکن یا اللہ یہ تو توفیق آپ ہی دیں گے، مجھ سے نہیں ہو پائے، ہے ہی نہیں میرا کام، یہ تو کام آپ کا ہے، رزق تو آپ نے دینا ہے، میرے بچوں کو تو آپ بنائیں گے، سب کچھ تو آپ کریں گے یا اللہ، لیکن وہ جب ہوگا جب میں بندہ بن جاؤں گا، میں بندہ بن جاؤں گا سب کچھ بن جائے گا۔ دیکھو دنیا کے اندر یہی فارمولا تم لگاتے ہو، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مجھے جو ہے فلاں عہدہ حاصل کرنا، جیسے ہی وہ کرا کے اس عہدے پہ پہنچتا ہے، اس کے بچوں کو میڈیکل فری، اس کے گھر پہ جو ہے وہ فلاں فری، ساری فری ہوگی، اس عہدے پہ پہنچنے کے بعد اس سارے لوگوں کو فیسلٹیز ہو رہے ہیں نا، حالانکہ پہنچا تو ایک ہے لیکن فائدہ سب کو ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اگر پہنچا ہے تو وہ اپنی اولادوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ جب خود ہی نہیں پہنچا تو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ صرف سوچتا رہ جائے گا، بے فائدہ پہ کبھی نہیں پہنچا پاؤ۔ اسی طرح بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنا ہے، جب تم اللہ تک پہنچو گے تمہاری ذات سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ خدا کی قسم تمہارے نام سے لوگوں کی عزتیں بنانے شروع کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑ دیتے ہیں، معاملات جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بھائی رشتہ دار نہیں، میرا بھائی کو بھائی نہیں کہہ رہا، اور نہیں ہے تو صاحب وہ تو میرا بھائی ہے، سگا بھائی نہیں، سگا تو نہیں ہے لیکن فلاں کا فلاں، فلاں کا فلاں، اس لحاظ سے بھائی بنتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری دنیا کی سوچ، اور جس سوچ کے بعد میں نے اللہ کہہ رہا کہ بھائی تم بن جاؤ میرے، ہم تمہیں دیکھو کیا کرتے ہیں، دیکھیں تم نے فارمولہ غلط رکھا، میں بناؤں گا بچے کو، بناؤ۔ میں نے کہا نا کہ 20-50 سال کے بعد تمہیں پتہ چلے گا یار، لیکن 50 سال واپس نہیں آؤ گے، تمہیں چاہیے بننا اپنے آپ کو بناؤ، اور وہ طریقہ بتا، 2 رکعت نماز، بھائی 2 رکعت میں کیا جا رہا ہے یار؟ 2 رکعت نماز جو سرا ہے، اس سرے پہ یا اللہ آپ کریں گے، یا اللہ آپ کرتے ہیں، بالکل خدا کی قسم یہ وہ سرا ہے جس کو مل گیا وہ کامیاب ہوگی۔ یا اللہ آپ بھی نہیں کرنا، یا اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں لیکن یا اللہ یہ تو آپ نے کرنا، رزق تو آپ نے دینا ہے، معاملات تو آپ نے کرنے ہیں، جو بھی معاملات کرو پہلے اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ کہے گا ہاں بندہ صحیح کہہ رہا، یہ تو میں، لیکن جب وہ الٹا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اچھا بھائی جاؤ لے لو۔ تو یہی دیکھنا ہے، میں نے جس بھائی نے جس بھائی کے لیے کیا، خدا کی قسم اسی بھائی نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، جس اولاد کے لیے کیا اسی اولاد نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، جس بیوی عورت کے لیے کیا اسی عورت نے اس کو ضرور ذلیل رسوا کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ اب تم دے کے دکھاؤ اس سے۔ جب اللہ اس کے مخالف بن جاتا تو کون جیتا سکتا ہے یار تمہیں؟
کون دے سکتا؟ کبھی نہیں ملے گا. ان کے تو اللہ کہتا ہے اس نے کیا نا تو بھائی لو اس سے لو. تو غلط فارمولے میں چل گئے تھے نا. لیکن جب بندہ اللہ سے یا اللہ آپ کریں یا اللہ ذریعہ کسی کو بنا دیں ہیں، یہ ہے اصل کامیابی. سب سے پہلے سیرا پکڑو، 2 رکعت نماز. یا اللہ یہ تو 2 رکعت نماز نہ، پھر تو تم نے فائل پکی کر لی. اس کے علاوہ چلتے پھرتے کہاں جاؤ جا رہے ہو، یا اللہ کر دیجیے، یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ کر دیجیے، یا اللہ مجھے ہوگا سبق پہنچا دیجیے. بھائی ذہن تو بناؤ، ٹارگیٹ تو بناؤ. جب ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، جب لعنت ہی تمہاری زندگی کا ٹارگیٹ ہے تو لعنت ہی ملے گی نا. ورنہ اذان ہو رہی ہے، یا اللہ اذان ہو رہی ہے، میں نہیں جا رہا، مجھ سے نہیں ہو رہا، دل نہیں مان رہا. خدا کی قسم ہی کر کے دیکھو، یہ آزمودہ نسخے بتا رہا ہوں میں، تمہیں مسجد میں لے جائے کھڑا کر دیں گے اور بڑے خوشی خوشی جاؤ گے. یہ نہیں کہ تب تکلیف، نہیں نہیں یار ایسے معاملہ بنے گا، پہنچا دیں. میری زندگی میں کئی دفعہ ان بزرگوں کا بتایا، راستے میں آ رہا ہوں، دل نہیں چاہ رہا گھر جا کے نماز پڑھوں گا، اثر کا وقت ہے. لیکن وہی بات کہنا شروع، یا اللہ میرا دل نہیں مانتا، یا اللہ میں دل نہیں چاہ رہا. لیکن یا اللہ آپ قادر مطلب ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ آسانی کر. آپ خدا کی قسم ادھر راستہ بند ہو گیا، ادھر راستہ بند ہو گیا. میں مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. جا کے دروازے کے سامنے، مسجد کے دروازے کے سامنے راستہ کھل گیا اور سب لگی ہوئی ہے. اب کون نہیں جاتا کھڑی کر کے، اور گھر پہنچا، مسجد پہنچ گیا. اسی طرح ہر چیز میں یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، خدا کی قسم کرتے رہو، کبیر آئے گا نہیں جائے گا. لیکن یہ ہے ہی نہیں فارمولہ. بس انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہے. یہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ سے مانگو، اللہ